أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آڈیو میں آپ سب کو جو میتھڈ تھا سارا جو وضو کا طہارت کے حوالے سے مسائل تھے وہ میں نے آپ کو بتائے، تو ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ وضو شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں اور پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ سب کو آتا ہے الحمدللہ، تو یہ سب پڑھا کریں۔ اور پھر بسم اللہ پڑھ کر 3 بار دونوں ہاتھوں کو پنجوں تک دھوئیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ صرف بسم اللہ نہیں پڑھنی بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری بسم اللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھ کر آپ نے کیا کرنا ہے، 3 بار دونوں ہاتھوں کو پنجوں تک دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ اس تصویر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور پھر کیا کرنا ہے، ہاتھوں کو دھونے کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے کلی کرنے کا، تو آپ نے 3 بار کلی کرنی ہے اور جو شہادت کی انگلی ہے اس سے اپنے منہ میں مسواک کرنی ہے دانتوں پہ، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے ناک میں پانی چڑھانے کا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم صرف پانی لے کے تو ناک پہ ایسے لگا دیتے ہیں، اوپر کر دیتے ہیں کہ چڑھ گیا، لیکن حقیقت میں ناک جو پانی جو ہے چلو بڑھ کر ناک کے ذریعے اوپر تھوڑا سا کھینچیں، اتنے زور سے اتنی پاور سے نہیں کھینچنا کہ وہ سیدھا دماغ میں چڑھ جائے، بلکہ یہ جو نرم سطح ہے یہاں تک یہ پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا ہے، اور پھر آپ نے 3 بار منہ دھونا ہے، اور منہ کی جو لمبائی ہے اور جو چوڑائی ہے وہ سارا میں آپ کو ویڈیو میں آڈیو میں بتا چکی ہوں، اسے آپ سن لیجئے گا۔ اور نیکسٹ آتا ہے اسٹیپ 3 بار بازو دھوئیں، ٹھیک ہے۔ ہاتھوں کو کوہنیوں تک پہلے دایاں اور پھر بایاں ہاتھ دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ہے۔ آپ کو تصویر میں یہ ایرو بھی نظر آ رہا ہے، بالکل اسی طرح سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں میں دھونا ہے۔ اور پھر نئے پانی سے دونوں ہاتھ تر کر کے پورے سر کا ایک بار مسح کریں، اسی طرح کے پیشانی کے بالوں سے دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیاں پھیرتے ہوئے گدی تک لے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر گدی سے ہتھیلیاں پھیرتے ہوئے واپس لائیں۔ اب یہ جو گدی سے واپس لانا ہے یہ ضروری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے۔ چوتھائی سر کا مسح ایک بار آپ اسے پیچھے لے کر جاتے ہیں، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اسے واپس آگے بے شک آپ نہ لے کے آئیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کی بیرونی سطح اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب آپ گردن کا مسح کریں اور جب گردن کا مسح پیچھے سے کرتے ہوئے جب آپ آگے آئیں تو آپ کے دونوں ہاتھ آپس میں ٹچ نہ ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ گلے کا مسح نہیں ہوتا، لہٰذا آپ گردن کا مسح کر کے چھوڑ دیں۔ نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے 3 بار دونوں پاؤں پہلے دھونے ہیں، پہلے دایاں پاؤں ٹہنوں تک دھونا ہے اور پھر بایاں پاؤں ٹہنوں تک دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کے درمیان انگلیوں کے درمیان آپ نے خلال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو طریقہ ہے اس میں 8 اسٹیپ دیے گئے ہیں، یہ پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین پہ، آپ دیکھیے کہ اس پہ یہ جو اسٹیپ نمبر 6 اور 7 ہے اس پہ ذرا غور کیجیے کہ یہاں ہمارا یہ جو ایک لڑکی کر رہی ہے تو اس میں پیچھے ہر ایک پک پہ اس کا حجاب ہے، اور 6 اور 7 پہ اس کا حجاب نہیں ہے، تو اٹس مین کہ کسی بھی دوپٹے میں، حجاب میں، امامے میں کسی بھی لحاظ سے ہمارا مسح نہیں ہوتا۔ مسح اسی صورت میں ہوگا جب ہم اپنا حجاب ہٹائیں گے، اپنا دوپٹہ پیچھے کریں گے، اپنی ٹوپی، اپنا امامہ سب پیچھے کریں گے، تبھی ہمارا کیا ہوگا، مسح ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور باقی سٹیپ آپ غور سے دیکھ لیجئے گا۔ اور نیکسٹ یہ دیکھیں بالکل آسان طریقے سے، یعنی کہ وضو کس طرح، کون کون سے سٹیپ کس طرح کرنے ہیں، یعنی کہ پے در پہ آپ نے دھونا ہے اور کس سٹیپ کو آپ نے کرنا ہے وہ یہاں دکھایا جا رہا ہے، تو آپ اس پہ دیکھیں تو عمل کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے پہلے سٹیپ میں کیا نیت کرنی ہے، پھر ہاتھوں کو دھونا ہے، پھر منہ کو دھونا ہے یعنی کہ کلی کرنی ہے، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر چہرہ دھونا ہے، پھر اپنے ہاتھوں کو کنیس میں دھونا ہے، بازو کو دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، کانوں کا کرنا ہے، اور پھر آپ نے لاسٹ اسٹیپ ناؤں پہ آتا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے پاؤں دھونے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وضو کرنے کے بعد آپ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کھڑی کر کے کیا پڑھنا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب نیکسٹ اسی طرح سے وضو کیجیے گا،
اور اگر کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیجیے گا. کسی کو کوئی سوال، کچھ کے مائنڈ میں کوئی بھی کسی بھی حوالے سے سوال ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرا کثیرا.